جس سے منع کیا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا ایک طریقہ اصولوں میں یہ رہا ہے، اور یہ اصول ہمارے یہاں طے شدہ ہے کہ جو کچھ آپ نے عطا فرمایا وہ سب حسن ہے، اور جس سے منع کیا وہ کبھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں عقل کا کتنا دخل ہے کتنا نہیں ہے۔ اشاعرہ کا کہنا تو یہ ہے کہ عقل کا کوئی دخل نہیں، بس بات ختم، عقل کو رکھیں باہر، ہمیں عقل سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا حسن ہے کیا کبھی ہے، کس چیز میں حسن ہے کس چیز میں قب ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں نا حسن و قب یعنی خوبی اور ناخوبی، خوبی اور ناخوبی، تو کس چیز میں خوبی ہے کس چیز میں ناخوبی ہے وہ ہمیں بس آپ کے ذریعے سے ملی ہے کہ آپ نے جس کو اختیار کیا اس میں خوبی خوبی ہے، اور جسے چھوڑ دیا وہ ناخوبی نہ، جسے روک دیا وہ ناخوبی ہے۔ اس میں عقل چاہے کچھ بھی کہتی رہے، ہم نہ عقل کے لیے اس بات مانتے ہیں نہ اظہار۔ یہ اشاعرہ کا جو اہل سنت و جماعت کا ایک طبقہ ہے، ماضی میں وہ گزرا اور اب ان کے نظریات موجود ہیں۔ اور دوسرا ہمارا طبقہ جو ہے وہ ماتریدیہ ہے، جس پر آج تک ہم احناف وغیرہ سب قائم ہیں۔ انہوں نے عقل کو تھوڑی سی گنجائش دی ہے، مگر اتنی نہیں کہ آپ کے سنت مبارکہ سے ٹکرا جائے اور دین اور شریعت کے مقابلے میں آ جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ اسکول کالج پڑھنے والے بچے، اور آج کا جدید نظام جس الجھن میں مبتلا ہے اور جو کنفیوژن اس وقت عام پھیلی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ عقل کو، سائنس کو اور جدید علوم کو کہاں رکھا جائے۔ تو یہ فیصلہ پھر ہمارے جو ماتریدی اصحاب ہیں انہوں نے کیا کہ عقل کو تھوڑا سا اسپیس دیا ہے، اس کو بالکل ترک نہیں کیا، اور وہ اسپیس یہ کہ دین کو عقل سے سمجھو، بے شک سمجھو۔ حسن و قب جس کو کہتے ہیں، خوبی اور ناخوبی، وہ عقل سے، جدید علم سے، آج کی ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اور آج کی میڈیکل تحقیق اور اس کی ریسرچ سے کام لے کر آپ جتنا چیزوں کو اس کی خوبیاں اور ناخوبیاں ڈیفائن کر سکتے ہو، اس کو ایکسپلین کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن جائز اور ناجائز کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھیے گا، جائز اور ناجائز کا حکم صرف اور صرف شریعت لگائے جائے، یہ شریعت کا اختیار ہے۔ باقی عقل سے آپ یہ ضرور سمجھے کہ جس چیز کو شریعت نے جائز کہا، جو آپ کی سنت ہے، جو آپ سے ہمیں ملی ہے، اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں۔ اور دیکھیے آج اس کی برکت یہ ہے، اس نظریے کی وجہ سے جب ریسرچ ہوئی اور دین کی باتوں پہ تحقیق ہوئی، اور ہم نے میدان کھلا چھوڑا بھی نا کہ تحقیق کرو، ورنہ کسی مذہب میں تحقیق کی اجازت نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، غیر مسلم جتنے ہیں، ان کے مذہب کی جب بھی سائنٹیفک تحقیق کرو گے ان کو برا لگے گا، ان کا مذہب جو ہے وہ لرزہ پر اندام ہو جائے گا اور وہ اکھڑ جائے گا، اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ یہ صرف دین اسلام ہے، اور اس میں ماتریدی اصحاب نے جو راستہ اختیار کیا اس سے وسعت حاصل ہوئی کہ آپ دین میں جو چیزیں تحقیق کرو اور دیکھو کائنات کے اندر جو چیزیں تجربے میں آ سکتی ہیں ان کو ایکسپیرینس میں لاؤ، تو جتنا تم ایکسپیرینس کرتے جاؤ گے اتنا چیزیں کھلتی جائیں گی۔ یہاں تک کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک معمولی سی چیز اختیار فرمائی ہے، جیسے مسواک ہے، یہ مسواک آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل، اور یہ دانت کی صفائی کا ایک طریقہ جو آج تک دنیا اپناتی ہے، اب برش ہے، پیسٹ ہے، سب ہے، لیکن آپ نے جب اس کو اختیار فرمایا اور جو لکڑی آپ نے اس پہ استعمال فرمائی، آج دنیا اس کی تحقیق کرتی جا رہی ہے اور کہہ رہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح حسن جو ہے اور خوبی وہ نکل کے سامنے آئے گی۔ اور ہاں کبھی اگر پھر اب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کبھی اگر ہماری عقل اور ہمارا تجربہ کسی حسن و خوبی کو نہ پائے تو ہم اپنی عقل پہ نہیں جائیں گے بلکہ اپنے دین پر کھڑے رہیں گے۔ ہم یہی سمجھیں گے، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی حق ہے، اور آج اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو کل آئے گا۔
کل ضرور آئے گا، اور آہستہ آہستہ سمجھو۔ ایسے آج اگر کسی چیز میں، کسی کو حرام چیز میں کوئی صحت نظر آتی ہے اور اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، حرام میں، ناجائز میں، جیسا کہ مغربی دنیا میں حرام و ناجائز علی الاطلاق استعمال ہو رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، وہ سور بھی کھا رہے ہیں، وہ شراب بھی پی رہے ہیں۔ اور کل بڑے کم طلاق سے اختیار کیا تھا آج سے 100-150 سال پہلے جب انقلاب آیا تو کہا بھائی سب حلال ہو گئے، مذہب سے جان چھوٹی، عیسائیت کی چھٹی کی انہوں نے، اور ساری ممنوعات کو اپنے لیے حلال کیا، اور جب اس میں گئے تو خوب مذہب کا مذاق اڑانے لگے اور تانگ کرنے لگے کہ محروم رہ گئے، زندگی کے مزے تو ہمیں ملے، اور اس کے جو فائدے یعنی کہ معاذ اللہ اس کی برکتیں وہ سمجھتے تھے، جو ممنوع تھا، جو حرام تھا۔ مگر کچھ ہی عرصے کے بعد معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع کرا دیا، قرآن نے جس چیز سے روکا تھا، اسی میں زحمت ہے، اسی میں فساد اور بربادی تھی، اور وہ فروغ ہو گئی۔ دنیا کو پتہ چلا آہستہ آہستہ کہ جس راستے میں وہ جا رہے ہیں اس میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے بین لگایا، پابندیاں لگایا۔ تو یہ سب تجربے دنیا میں ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ مگر جہاں جہاں وہ دین سے ہٹ کے چل رہے ہیں، چاہے جتنے فائدے ان کی سمجھ میں آئے ہوں، نقصان ہی ہوگا، اور آج وہ برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں نئے نئے قوانین بن رہے ہیں اور انسانوں کو گویا غیر انسانی راستے پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ دنیا کی تباہی ہے۔ جو ہم نے آیت پڑھی رحمت للعالمین فرمایا، سارے عالموں کے لیے رحمت کا مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ ایسی رحمت ہیں کہ آپ نے دنیا کو وہ نظام اور اصول دیا، اس دنیا کو وہ ضابطہ عطا فرما دیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو جس فطرت اور اصول پہ پیدا کیا ہے، آپ نے اسی فطرت اور اسی اصول پر دنیا کو گامزن کیا ہے، اور اسی فطرت اور اسی اصول پہ دنیا کو قائم رکھا ہے آپ کے سسٹم نے، آپ کے نظام نے۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی آپ کی تعلیم سے ہٹ کے چلے گا اور اس رحمت کی تعلیم کو چھوڑے گا، وہاں وہ اپنی اصل سے نکل جائے گا۔ پہلے تو وہ انسانوں سے نکلے گا اور پھر وہ حیوانوں کی دنیا میں بھٹکے گا اور وہاں سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرا اشارہ اس حوالے سے ہے کہ آج مغربی دنیا کا حال یہ ہے کہ جب وہ رحمت عالم کی رحمتوں سے دور بھٹکے ہیں تو اب ان کے یہاں حیوانوں کی پریکٹس جو ہے، حیوانوں کی پریکٹس وہ قانونی ہو گئی، لیگلائز ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا اتنی گمراہ ہو گئی ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسی چیزیں دنیا میں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ اب یہ چیزیں کوئی لوگوں کی رسائی سے دور نہیں رہیں گی، اور بلکہ ہر وقت لوگوں کے لیے ایسی چیزیں، ان کی معلومات اویلیبل ہے، کیونکہ انٹرنیٹ عام ہے، موبائل عام ہے، اور مغرب جو ہے وہ ان چیزوں کو اس طرح پھیلا رہا ہے کہ خاص طور پہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ وبائیں، یہ بلائیں کیوں آ رہی ہیں دنیا میں؟ یہ سب کچھ، یہ راستے، یہ ہولناک راستے کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں؟ مغرب کے آگے صرف ایک پابندی تھی مذہب کی، ان کا جو مذہب تھا عیسائیت، بہرحال وہ کچھ نہ کچھ روکتا تھا، کہیں نہ کہیں انسان بنانا چاہتا تھا، لیکن جب انہوں نے وہ پابندی اٹھا دی تو پھر وہ بے لگام بگٹٹ گھوڑے کی طرح آگے بڑھے اور یاد رکھ کے تمام حدیں پار کر گئے۔ تو اب دنیا زحمتوں میں پھنس رہی ہے، رحمت کا راستہ چھوڑ رہی ہے، تو اب تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے آپ کے لیے، ہمارے لیے بڑا عمل اور بڑی عافیت ہے اس بات میں، چاہے ہمارا ایک گھر ہو، اگر رحمت للعالمین آقا کے زیر سایہ حضور کی تعلیم سے سجا ہوا، آپ کی سنتوں کی بہار اگر اس گھر میں موجود ہے تو یقین جانے آپ کا گھر رحمتوں کا گھر ہے۔ اگر آپ کا محلہ اور آپ کی بستی اس رحمت عالم اور رحمت عالمیان کی رحمت کے زیر سایہ اور آپ کی تعلیم کے نیچے، آپ کی تربیت کے نیچے اگر ہمیں یہاں ماحول ملے اور ہماری بستیوں میں سنت، صوم و صلاۃ زندہ ہو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ چل رہے ہوں، اس پہ بڑھ رہے ہوں، تو پوری بستی اور محلہ رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ بن سکتا ہے۔ اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اصل کہ یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا ہے پاکستان، یہ رحمت عالم کے پیغام پہ حاصل کیا ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے۔ یہ نعرہ ہے
یہ وعدہ تھا اللہ سے کہ ہم اس میں اسلامی نظام لائیں گے. تو ہمیں یہاں تک جانا ہے, ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. اس کے لیے ہمیں وہ کیلیبر پیدا کرنا ہے, وہ ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے, وہ یوتھ پیدا کرنی ہے. اب وہ اسی طرح ہمارے محلوں سے, بستیوں سے, علاقوں سے, شہروں سے, صوبوں سے وہ نکلے, دین کی تعلیم سے آراستہ ہو کر, دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہو کر لوگ نکلے, تاکہ آگے اوپر جا کر اپنا اثر رسوخ پیدا کریں. اور جہاں فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت, جو فیصلے ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف اور جو کفر, الحاد و بے دینی کی سوچ پائی جاتی ہے, یہ شخصیات ہمارے اندر سے اٹھیں, ہماری تربیت یافتہ ہمارے بچے یہ وہاں جا کر کے دین حق کا پیغام پہنچائیں. اسی طرح پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے جس طرح آج سے تقریباً 400 سال پہلے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے پیغام پہنچایا. جب اکبر بادشاہ جو ہے وہ پورا منہ موڑ کے اور اپنا قبلہ تبدیل کر کے اور پورے نظام کو تبدیل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تھا, اور پوری سلطنت کو اس نے گمراہی اور کفر کے راستے پہ ڈالنا چاہا تھا, اور نئے دین کا آغاز کیا تھا, دین اکبری, دین الہی کے نام سے. تو حضرت امام ربانی اٹھے, ہمارے سرخیر, ہمارے سرتاج, ہمارے شہنشاہ, ساری روحانیتوں کے آج کی روحانی سلسلوں کے بادشاہ, آج کے نائب غوث اعظم حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اٹھ کے مقابلہ کیا, اور ایسا مقابلہ کیا کہ قیامت تک ایک ماڈل, ایک مثال ہمارے سامنے رکھ دی کہ دیکھو اس طرح کی گمراہیوں, الحاد و بے دینی کے سلسلوں سے اگر تمہیں کوئی مارکا آرائی پیش آ جائے, کوئی تمہیں اگر مقابلہ آرائی پیش آ جائے تو کیسے نمٹا جائے گا. تو آپ نے وہ اسپرٹ ہمیں دے دی. اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفر سے گرم سے گرمی آ رہا. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے برباد کیا جس کو خبردار. آج ضرورت ہے اسی حوالے سے کام کرنے کی. اب ایک اکبر نہیں 100 اکبر بیٹھ گئے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے, عدالت کی کچہریوں میں بیٹھے, اب پتہ نہیں کتنے اکبر ہیں, میڈیا پہ بیٹھے ہیں, تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہیں. تو اب ہمیں امام ربانی کے شعر چاہیے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے اٹھیں, اور جس حکمت اور جس طریقے سے انہوں نے کام کیا اس طرح وہاں تک پہنچے, اور اپنے اس ملک کے خدا داد کو پھر ایک دفعہ امام ربانی کے فیضان کے بھروسے پر ایک نئے انقلابی دھارے سے آشنا کریں, اور جو کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو اس سے مٹائیں, ختم کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. ہمیں ہر قدم ہمارا اس انقلاب کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے اس طرح کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ رحمت, امن, سیکیورٹی, پیس, تحفظ کا جو پیغام ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, وہ رحمت عالم کی تعلیم میں ہے. بس جب تک یہ چیز عام نہیں ہوگی دنیا میں امن نہیں آ سکتا. یہ بیچارے سب فکری یتیم اور مسکین لوگ ہیں, انہیں نہیں پتا, انہیں صرف انگریزی بولنا آتی ہے, انہیں مغرب کی غلامی آتی ہے. یہ معروف ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ ایسے نہیں مانتے, نہیں سمجھتے. ہمیں ان تک مؤثر طریقے سے بات کو پہنچانا ہے, اور ہمیں دنیا کو بتانا ہے. بلکہ یہ جو کفار امریکہ, یورپ, مغربی دنیا, یہ بیچارے بھی اس لحاظ سے قابل رحم ہیں کہ ان تک یہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا. کاش ان کی سمجھ میں آتا. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اے محبوب خوب اثر کرنے والی بات ان کے اندر پہنچائیے, اور خوب اثر کرنے والے انداز سے ان کو سمجھائیے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کام کرنا ہے کہ پیغام پہنچے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس عالمی امن کے جو ہے دائرے میں داخل ہوں. اور آخری بات یہ کہ دیکھیں ہندوؤں کی مشہور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو کال کی اوتار کا ایک انتظار کر رہے ہیں, کال کی اوتار جو ان کے یہاں جو بھگوان کا روپ جس کو وہ کہتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق, وہ آئے گا اور دنیا میں امن و آشتی پھیلا دے گا. تو وہ ان کے خیال میں ابھی نہیں آیا, جن کو معلوم تھا شاید انہیں چھپا لیا اور اپنے لوگوں کو نہیں بتایا. لیکن بہر ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے ہم کہتے ہیں وہ کال کی اوتار جس ہستی کو کہہ رہے ہیں وہ رحمت عالم ہے.
حضور کی ذات ہے وہ آ چکی. کیوں؟ اس لیے کہ کل کی اوتار کے اوصاف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آئے گا تو پوری دنیا کو امن سے بھر دے گا. تو حضور نے پوری دنیا کو امن سے بھر دیا ہے. حضور نے انصاف سے بھر دیا ہے اور عدل کا نظام قائم کر دیا ہے. اور اب وہ اسلام کی صورت میں موجود ہے. اسلام کا معنی امن و سلامتی کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.